مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کیجیے، اللہ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے۔ محمد نامی ایک آدمی سارا سال نماز نہ پڑھتا تھا۔ جب رمضان شریف کا متبرک مہینہ آتا تو پاک صاف کپڑے پہنتا اور 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیتا، اور سارے سال کی قضا نمازیں بھی ادا کرتا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ محمد نامی اس شخص نے جواب دیا، یہ مہینہ رحمت کا ہے، یہ مہینہ برکت کا ہے، یہ مہینہ توبہ کا ہے، یہ مہینہ مغفرت کا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ میرے اسی عمل کے سبب بخش دے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ محمد نامی اس شخص نے جواب دیا، میرے اللہ عز و جل نے مجھے احترام رمضان شریف بجا لانے کے سبب بخش دیا۔ عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام۔ جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ماہ غفران ہے، ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا، ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران۔ اللہ کی رحمت کس قدر بڑی، صرف ماہ رمضان میں عبادت کرنے والے کی مغفرت فرما دی گئی۔ اب یہاں پر یہ نہ کوئی سمجھ بیٹھے کہ سارا سال نماز کی چھٹی ہو گئی، صرف رمضان میں نماز روزہ کر لیا کریں گے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، بخشے یا عذاب دے، بے نیاز ہے۔ وہ کسی چھوٹے سے نیک عمل پر اپنے فضل سے بخش دے، چاہے تو بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود کسی ایک چھوٹے سے گناہ پر اپنے عدل کے سبب پکڑ لے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 میں ارشاد رب بے نیاز ہے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو جسے چاہے گا
اپنے فضل سے اہل ایمان کو بخشے گا اور جسے چاہے گا اپنے عدل سے سزا دے گا۔ تو ہمیں کوئی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے، نہ جانے اللہ کو کون سی نیکی پسند آ جائے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نہ جانے کس گناہ پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور اس کا دردناک عذاب آ کر گھیر لے۔ 2-4 دن رہ گئے، اللہ نے چاہا تو رمضان نصیب ہو جائے گا، تو گناہوں سے سچی توبہ کر کے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ماہ رمضان سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اللہ نے چاہا تو آ جائے گا 2-4 دن میں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرمو رمضان ماہ غفران ہے، ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا، ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو کہ بہت ہی بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں یعنی ماہ رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس میں یعنی ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم ہوا وہی محروم ہے۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے، ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا، ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ ماہ رمضان میں آسمانوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں جن سے اللہ عز و جل کی خاص رحمتیں زمین پر اترتی ہیں، جنتوں کے دروازے بھی جس کی وجہ سے جنت والے حور و غلمان کو خبر ہو جاتی ہے کہ دنیا میں رمضان آ گیا،
اور وہ روزہ داروں کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں واقعی دوزخ کے دروازے ہی بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس مہینے میں گناہ گاروں بلکہ کافروں کی قبروں پر بھی دوزخ کی گرمی نہیں پہنچتی۔ وہ جو مسلمانوں میں مشہور ہے کہ رمضان میں عذاب قبر نہیں ہوتا، اس کا یہی مطلب ہے، اور حقیقت میں ابلیس مع اپنی ذریتوں یعنی اولاد کے قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس امارہ کی شرارت سے کرتا ہے، نہ کہ شیطان کے بہکانے سے۔ تو ماہ رمضان میں مسجدیں زیادہ آباد ہو جاتی ہیں، یہ بھی ایک علامت ہے کہ شیطان قید میں کر دیا گیا، تو نیکیاں کرنا آسان ہو گیا۔ تو ماہ رمضان میں گناہوں کا سلسلہ کم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ماہ رمضان نصیب فرمائے، اس کا ادب و احترام بھی نصیب فرمائے۔ بخارا میں ایک آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والا مجوسی رہتا تھا۔ ماہ رمضان میں اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس مجوسی کے بیٹے نے کوئی چیز علانیہ طور پر کھانی شروع کر دی۔ مجوسی نے جب یہ دیکھا تو اپنے بیٹے کو ایک تماچا رسید کیا اور خوب ڈانٹ کر کہا، تجھے رمضان مبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے جواب دیا، ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا، میں مسلمانوں کے سامنے نہیں، گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں، اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ حیرت سے پوچھا، تو مجوسی تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عز و جل نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے سرفراز فرمایا۔ روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے۔ ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا، رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا۔ ماہ رمضان کی تعظیم کی ایک آتش پرست نے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت بھی دے دی اور جنت بھی عنایت فرما دی۔ اور وہ کس قدر نادان ہیں جو مسلمان ہیں اور احترام نہیں کرتے رمضان کا، روزہ نہیں رکھتے اور پھر سگریٹوں کے کش لگاتے پھرتے ہیں، پان چباتے پھرتے ہیں، سرے عام پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، شرم نہیں آتی ان کو۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں، جو شخص رمضان المبارک میں دن کے وقت بغیر کسی مجبوری کے علل اعلان جان بوجھ کر کھائے، اس کو بادشاہ اسلام کی طرف سے قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ اسلام کے لیے حکم ہے، عوام کے لیے نہیں، آپ کے میرے لیے نہیں۔ روزہ خوروں کی دنیا کی سزا ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ وہ کب تک جئیں گے بھائی؟ کب تک گل چھرے اڑائیں گے؟ ظاہر ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ تو اللہ ہمیں ماہ رمضان کی قدر نصیب فرمائے۔ جب بعض اسلامی بھائی ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ بے روزہ رکھیں گے بیمار ہو جائیں گے، پہلے کمزور ہیں، ماں بھی بیچاری علم دین سے عاری، یہ کہتی ہے کہ بیٹا تو پہلے ہی کمزور ہے، تو کیا روزے رکھے گا؟
تو یاد رکھیے کہ روزہ بیمار نہیں کرتا، روزہ صحت یاب کر دیتا ہے. یہ تو بیماروں کو ٹھیک کرتا ہے. چنانچہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 1 سال رمضان مبارک سے تھوڑا عرصہ قبل والد مرحوم حضرت رئیس المتکلمین سیدنا و مولانا نقی علی خان علی رحمۃ الرحمن خواب میں تشریف لائے. فرمایا بیٹا آئندہ رمضان میں تم سخت بیمار ہو جاؤ گے، مگر خیال رکھنا کوئی روزہ قضا نہ ہونے پائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں والد صاحب کے حسب الارشاد واقعی رمضان مبارک میں سخت بیمار ہو گیا لیکن کوئی روزہ نہ چھوٹا. بیمار ہو گیا مگر روزہ نہیں چھوٹا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ عز وجل روزوں ہی کی برکت سے اللہ عز وجل نے مجھے صحت عطا فرما دی. وہ فرماتے ہیں کہ صحت کیوں نہ ملتی کہ سید المحبوبین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک بھی تو ہے صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. امیر المؤمنین مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے، اللہ کے پیارے رسول رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان صحت نشان، بے شک اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے. کتنے دن؟ 1 دن. جو بھی بندہ میری رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے میں اس کے جسم کو صحت بھی عطا فرماتا ہوں اور اس کو عظیم اجر بھی دوں گا. 2 جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، 2 جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو. صحت بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گا. 2 جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے. ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا، ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا. روزے کی آمد، سحری کی آمد، افطاری کی آمد، مرحبا، تراویح کی آمد، مرحبا، ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا. تو اجر و ثواب بھی ملے گا، انشاءاللہ صحت بھی ملے گی. اور سائنسدانوں کی تحقیق میرے مرشد پاک نے فیضان سنت میں لکھی ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر مور پالڈ کہتا ہے میں اسلامی علوم پڑھ رہا تھا، جب روزوں کے بارے میں پڑھا تو اچھل پڑا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیسا عظیم الشان نسخہ دیا ہے. مجھے بھی شوق ہوا، لہٰذا میں نے مسلمانوں کی طرز پر روزے رکھنا شروع کر دیے. عرصہ دراز سے میرے معدے پر ورم تھا، کچھ ہی دنوں میں مجھے تکلیف میں کمی محسوس ہوئی. میں روزے رکھتا رہا یہاں تک کہ 1 مہینے میں میرا مرض بالکل ختم ہو گیا. ہالینڈ کا پادری ایلف گال کہتا ہے میں نے شوگر، دل، معدے اور کے مریضوں کو مسلسل 30 دن روزے رکھوائے، نتیجتاً شوگر والوں کی شوگر کنٹرول ہو گئی، دل کے مریضوں کی گھبراہٹ اور سانس کا پھولنا کم ہوا، اور معدے کے مریضوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا. ایک انگریز ماہر نفسیات سیگمنٹ فرائیڈ کا بیان ہے روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے.
ایک اخباری رپورٹ کے مطابق جرمنی، انگلینڈ اور امریکہ کے ماہر ڈاکٹروں کی تحقیقاتی ٹیم رمضان مبارک میں پاکستان آئی. انہوں نے باول المدینہ کراچی، مرکز الاولیاء لاہور اور دیار محدث اعظم پاکستان سردار آباد کا انتخاب کیا. سروے کے بعد انہوں نے رپورٹ پیش کی. وہ رپورٹ سنیے. چونکہ مسلمان نماز پڑھتے رمضان میں اس کی زیادہ پابندی کرتے ہیں، اس لیے وضو کرنے سے ENT یعنی ناک، کان اور گلے کے امراض میں کمی واقع ہو جاتی ہے. نیز مسلمان روزے کے باعث کم کھاتے ہیں، لہٰذا معدے، جگر، دل اور اعصاب یعنی پٹھوں کے امراض میں کم مبتلا ہوتے ہیں. تو روزہ بیمار نہیں کرتا. یہ جو سحری اور افطاری میں تلی ہوئی چیزیں اور جو صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں وہ کھاتے رہتے ہیں، اس سے بعض اوقات وہ عام دنوں میں اتنے پکوڑے نہیں کھاتے، عام دنوں میں اتنے سموسے نہیں کھاتے، اس میں وہ لگے رہتے ہیں وہ پراٹھے، اور پھر کھا کر لمبے ہو جاتے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پچھلوں پر فرض تھے. یہ روزے ہم پر فرض ہوئے ہیں. آئیے میں آپ کو قرآن پاک سناتا ہوں. چنانچہ پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 تا 184 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا، ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم الشان ہے. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم الشان ہے کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے. ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا، ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا. مدینے والے آقا، میٹھے میٹھے مصطفیٰ، حبیب کبریا، سید الانبیاء، حاجت روا، مشکل کشا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا، الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود دوں گا. اللہ عز و جل کا مزید ارشاد ہے، بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت. روزہ دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے. 2 جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ
دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے ماہ رمضان مرحبا ماہ غفران مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ عز و جل ماہ رمضان کے سارے روزے ہم رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل، ساری تراویح انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے رمضان میں۔ پورا سال ہی تلاوت کرنی چاہیے، خوشی میں، غمی میں، مصروفیت میں، فراغت میں، گھر میں، باہر، رمضان کے علاوہ بھی۔ رمضان میں تو خصوصیت کے ساتھ مدنی نام امیر علیہ سنت نے دیا ہے کہ روزانہ 3 آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، ترجمہ کنز الایمان، تفسیر خزائن العرفان یا نور العرفان، اور اب ماشاءاللہ صراط الجنان بھی آ گئی۔ تو ماہ رمضان میں تو سبحان اللہ ہر نماز کے بعد 3 آیتیں پڑھنی چاہیے بھائی، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی میں لکھا کہ کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے، اور یہ یعنی رمضان آ کر رحمتیں بانٹتا ہے۔ گویا وہ یعنی کعبہ کنواں ہے، اور یہ یعنی رمضان شریف دریا، یا وہ یعنی کعبہ دریا ہے اور یہ رمضان بارش۔ ہر مہینے میں خاص تاریخیں، اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے، مثلا بقرعید کی چند مخصوص تاریخوں میں حج، محرم کی 10ویں تاریخ افضل، مگر ماہ رمضان میں ہر دن ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کا انتظار میں سونا عبادت، پھر سحری کھانا بھی عبادت۔ الغرض ہر آن میں خدا عز و جل کی شان نظر آتی ہے۔ رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے، اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی، ایسے ہی ماہ رمضان گناہ گاروں کو پاک کرتا اور نیک لوگوں کے درجے بڑھاتا ہے۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں جو رمضان میں مر جائے اس سے سوالات قبر بھی نہیں ہوتے۔ اس مہینے میں شب قدر ہے۔ گزشتہ آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن رمضان میں آیا، اور دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا شب قدر رمضان میں ہی ہے، اور وہ غالباً 27ویں شب ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور یہ لفظ سورہ قدر میں 3 بار آیا، جس سے 27 حاصل ہوئے۔ معلوم ہوا کہ وہ 27ویں شب ہے۔ رمضان میں ابلیس قید کر دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں تو نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان قرین کے بہکانے سے کرتے ہیں۔ رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں۔ رمضان و قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا مولا میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، قرآن عرض کرے گا یا رب میں نے اسے رات میں تلاوت و تراویح کے ذریعے سونے سے روکا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے، ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ رب عز و جل بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑتا ہے، لہٰذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔ قرآن کریم میں صرف رمضان شریف ہی کا نام لیا گیا، اسی کے فضائل بیان ہوئے۔ کسی دوسرے مہینے کا نہ صراحتاً نام ہے نہ ایسے فضائل۔ مہینوں میں ماہ رمضان کا نام قرآن میں آیا، عورتوں میں بی بی مریم کا، صحابہ میں زید بن حارثہ کا، اس سے تینوں کی عظمت معلوم ہوئی۔ رمضان شریف میں افطار و سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے،
اور انشاءاللہ مدنی چینل پر روز 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 اللہ نے چاہا تو روز مناجات افطار کی ترکیب ہوگی. نگران شورا کے مدنی پھول بھی ہوں گے اور امیر اہل سنت کی بھی دعا میں شمولیت ہوگی. سبحان اللہ. افطار کرتے وقت اور سحری کھا کر، یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں. رمضان میں 5 حروف ہیں، رے میم ضاد الف نون. رے سے مراد رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی، اور ضاد سے مراد زمان الہی، الف سے مراد امان الہی، نور سے مراد نور الہی. رمضان میں 5 عبادات خصوصی، روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف، شب قدر میں عبادات. تو جو کوئی صدقے دل سے 5 عبادات کرے وہ ان 5 انعاموں کا مستحق، اللہ کی رحمت کا، اللہ کی محبت کا، اللہ کی زمان کا، اللہ کی امان کا اور نور الہی کا. سبحان اللہ. آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو. آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو. انشاءاللہ 5 نمازیں جماعت سے پڑھیں گے، انشاءاللہ ساری تراویح پڑھیں گے، کثرت تلاوت کا بھی اہتمام کریں گے. آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو. فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے. ماہ رمضان مرحبا ماہ غفران مرحبا. ماہ رمضان مرحبا ماہ غفران مرحبا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان سے ملا دے، اور ہم رمضان کے روزے بھی رکھیں، تراویح بھی پڑھیں، تلاوت بھی کریں، شب قدر کی قدر بھی کریں، پانے میں بھی کامیاب ہو جائیں، اور اعتکاف کی بھی سعادت حاصل کریں. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے. آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے.